السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو بے ساختہ ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں تو مجھے فیض کا یہ قطعہ یاد آتا ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یاد وہ دل کی دنیا میں اثر کرتی ہے جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ نبی ہیں جن کا قرآن مجید کی 24 سورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ کا کسی انسان کا آئیڈیل بنا کر، ماڈل بنا کر قرآن مجید کی 24 سورتوں میں ذکر کرنا۔ آپ اندازہ کریں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلی بڑی سورت، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل نواز، روح پرور، ایمان ساز، مشکبو تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تذکرے چلتے چلتے 87 نمبر صورت ہے سورۃ الاعلیٰ، وہاں جا کر یہ تذکرے اختتام پذیر ہوتے ہیں، تو پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ایک آیت میں تذکرہ آ جانا، اللہ کا کسی کا اپنی لاریب کتاب میں تعریف کے انداز میں، توصیف کے انداز میں، خراج عقیدت کے انداز میں، بکپ کے انداز میں ایک آیت میں ذکر کر دینا، دنیا آخرت کی بڑی سعادت ہے۔ تو 24 صورتوں میں ذکر کرنا، پھر 24 صورتوں کے بعد ایک پوری صورت 52 آیات کی سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کر دی۔ 52 آیات پر پوری صورت کا انتصاب ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہوگی۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ 1,24,000 یا مسند احمد کی روایت ہے 2 لاکھ انبیاء ہیں، 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو قرآن مجید میں، باقی احادیث میں ہے، آثار میں ہے۔ ان تمام انبیاء میں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت 7 بر اعظم کے اندر پھیلے ہوئے 250 ممالک میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیسے؟ فجی کے جزیرے میں جب صبح کی اذان ہوتی ہے، وہ اذان جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ مشرق کے بعید میں ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، بحر اوکینوس کاہل کے بیچ میں گھرا ہوا، فجی، رائزنگ آف دی سن۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہاں مسلمان اٹھتے اور مسجد میں آتے ہیں۔ ہر نماز کی دوسری رکعت جب ہوتی ہے، جو قاد اخیرہ ہوتا ہے، یعنی فجر کی 2 سنتے، فجر کے 2 فرض، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 4 دفعہ، اللہم بارک علی محمد، اللہم صلی علی محمد کما آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یعنی فجر کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمانوں کی نمازوں کے آخری حصے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خوشبو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ سروے کیا گیا کہ محمد کے بعد سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ابراہیم رکھا گیا، اور یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ایک کام تم کرنا، دنیا کا امام بنا دوں گا، ایک کام تم کرنا، اس کام کے عوض نتیجہ کیا ہوگا؟ جاعلک للناس اماما، دنیا کا امام بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ سے، شاہ مقوقس نے جو لونڈی بھیجی تھی ماریہ، ایک آپ نے بھیج دیا حسان کے پاس، ایک اپنے پاس رکھی، اس سے اللہ نے بیٹا دیا، آپ نے اس کا نام عز ابراہیم کے نام پہ رکھا، حالانکہ موسیٰ کا نام، عیسیٰ کا نام، یحییٰ کا نام رکھا، ہر نبی کا نام اعلیٰ افضل خوشبو دینے والا۔ اللہ نے اپنے بیٹے کا نام، حضور نے اپنے بیٹے کا نام معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم ہے۔ پھر آپ پیار کرتے تھے، پھر کہا کرتے تھے کہ ابراہیم زندہ رہتا تو بڑی بات ہوتی۔ تو قرآن مجید میں نام ہے، احادیث میں نام ہے، جتنے بھی ادیان ہیں، سامی ادیان جو آسمان کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہودی عیسائی ہیں، سب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ کسی نبی کے نام پہ اتنا اتفاق رائے نہیں پایا جاتا جتنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ پایا جاتا ہے۔ پھر یہ واحد نبی ہیں جن کا ایک عمل 6 بر اعظم کے 250 ملکوں میں پایا جاتا ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 10 ذی الحج کو قربانی نہ ہوتی ہو، ایک بھی دنیا کا ملک ایسا، اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی نہ کی جاتی ہو۔ پھر دنیا میں واحد نبی ہیں جن کے شاعر زندہ ہیں،
علامات زندہ ہیں. آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کی جو اوپر غلاف کعبہ اس پہ لکھا ہوتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد ومن البیت. اس میں پہلی آیت کہ جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے. جب نیچے اترتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم ہے. ادھر آتے ہیں تو صفا ابراہیم علیہ السلام کی یاد، مروہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد، زمزم ابراہیم علیہ السلام کی یاد. پھر جمرات میں جائیں تو ابراہیم، یعنی اتنی کسی نبی کی یادیں پریزرو نہیں ہیں جتنے ابراہیم علیہ السلام کی یادیں محفوظ پڑی. ہماری ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ نے کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو ملت ابراہیم بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے. اس وقت جو ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں دمبے، ویڑے، بکرے، ہمارے واعظین، ممبر، محراب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے ساتھ، یہ جو آج کا جمعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام چل رہا ہے ہر جگہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو ویڑا ہے، یہ دمبا ہے، یہ بکرا ہے، یہ چھتر ہے، یہ کٹ ہے، یہ بھینس ہے، یہ جو دیگر قربانی ہیں، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، قربانیوں کا صلہ تھا. قربانی کچھ اور تھی. یہ جو ہمارے پاس جس کو اس میں کون سا دمبا ہے، کون سے کس کا وزن کتنا ہو، عمر کتنی ہو، کان، یہ سارا ضروری تفصیلات ہیں. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی طویل قربانیوں کا صلہ ہے، قربانی کچھ اور ہے. اللہ کرے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی، جس کی طرف اللہ قربانی دمبے بکرے کے روپ میں ان قربانیوں کی طرف رخ پھیرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو کام بن جائے. آپ کبھی جانا چاہتے ہیں کسی میٹنگ پر تو آپ موبائل پر الارم لگاتے ہیں 11 بجے آپ نے بینک جانا ہے، وہاں سے پیسے نکلوا کے اپنے بل پے کرنا ہے، بل پے کرنے کے بعد آپ نے آفس جانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. آپ ایک الارم لگا دیتے ہیں، الارم کی گھنٹی بجتی ہے، آپ تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو گھنٹی سے غرض نہیں ہوتی، گھنٹی کی پس منظر میں جو چھپے ہوئے میسیجز ہیں آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کوئی آدمی گھنٹی کی یا اس ٹیون کی یا رنگ کی چکر میں نہیں رہتا. قربانی یہ گھنٹی ہے کہ جب گلی میں دمبے، ویڑے، بکرے ذبح ہوں گے تو بچے سوال کریں گے، بوڑھے سوال کریں گے. یہ سال میں اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ 1 دن آتا ہے، 2 دن آتے ہیں، 3 دن آتے ہیں، گلی محلے خون میں نہا جاتے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں. یہ تو پھر یہ جو ایک الارم ہے یہ دراصل مسلمانوں کو ہزاروں سال پیچھے لے جائے گا. یہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی یاد کیوں ہے؟ کیا قربانیوں میں سب سے پہلے قربانی دمبا ہے؟ کہ نہیں، یہ تو آخر پہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل قربانی ہے جس کے طرف رخ کم پھر رہا ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے. اور میں نے کہا تھا نا سورہ نحل کی 1 2 3 آیت جو ہے 123 نمبر آیت، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. یعنی ہر جو میں نے چند باتیں کی پروٹوکول میں، لیکن جتنا پروٹوکول مقام معراج پہ جا کے پہنچتا سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں حیران ہوتا ہوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. میرے محبوب آپ بھی ابراہیم کے پیچھے چلنے کا عزم کریں. آپ اندازہ کریں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلیں. کس درجے کا اعزاز ہو گیا! امام الانبیاء، سید الانبیاء، ان کو سورہ نحل کی آیت نمبر 1 2 3 1 2 3 123 آیت میں اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ کا مقام اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن میں آپ کی طرف وہی کر رہا ہوں کہ آپ ابراہیم کے پیچھے چلیں. پھر پوری امت کو کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے دنیا کے انسانوں بہترین طریقہ، آئیڈیل طریقہ، رطب و یابس سے پاک طریقہ، عمدہ طریقہ جو میں تمہارے لیے طے کرتا ہوں، وہ طریقہ وہ ہے جو ابراہیم نے اختیار کیا تھا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو میں صرف آج وہ طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا، اور کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. وہ کیا طریقہ کیا تھا اور وہ جس طریقے کے بعد اللہ نے انعام دیا، جاعلک للناس امام، اب قیامت تک انسانوں کے آپ امام بن گئے. اور ہمیں کہا گیا فتبعوا ملۃ ابیکم ابراہیم، تم بھی اپنے باپ ابراہیم کو اس طریقے پہ چلو تاکہ اللہ تمہیں بھی کائنات کی امامت، نیابت، قیادت، سیادت اور پہلی صفیں عطا کر دے. طریقہ ایک ہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ چلا تھا. امت احمد تم ملت ابی، ہماری 3 نسبتیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم ابراہیم کے ملت میں رہنے والے ہیں. بچپن میں کتاب ہوتی تھی، بندہ کس کا؟ کہ اللہ کا. امتی کس کا؟ کہ آمنہ کے لال کا. ملت کس کی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ راز کا طریقہ بتلایا
جس کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت ہے، مرجعیت ہے، یہودی پیار کرتے ہیں، عیسائی پیار کرتے ہیں، مسلمان پیار کرتے ہیں، نام گونجتے ہیں، پوری کائنات میں قربانی گونجتی ہے، بیت اللہ کے حج کے دنوں میں جا کر ساری جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے نظائر، علامات، شاعر بکھری پڑی ہیں۔ اور اس امت کو کہا گیا کہ اگر تم عروج چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی قیادت نیابت چاہتے ہو، تو وہ کام کرو جو تمہارے باپ ابراہیم نے کیا تھا، ہم تمہیں بھی امامت دے دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری اس وقت توجہات ساری کھال پہ، بکرے پہ، حصے پہ، قربانی پہ، قیمت پہ، وزن پہ، دمبے پہ، ویڑے پہ، حالانکہ یہ چیزیں ٹوکن ہیں، الارم ہیں، انعام ہیں، خراج عقیدت ہیں۔ قربانی کچھ اور ہے۔ وہ قربانی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ راز کی بات جو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں بیان کی ہے کہ ابراہیم سے ہم نے ایک بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک کام تم کرو، باقی تمہارے سارے کام میں کروں گا۔ وہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تم بھی ابراہیم کی ملت تو تم بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ آج ہماری وہ اقبال نے کہا تھا نا، آ گئے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قیامت تک مقصود رہے گا۔ اس امت کے عروج، اڑان، بلندی، ہمجیت جو اس کا ایک ہی طریقہ تھا، ہے اور رہے گا۔ جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہے، کھانے کے لیے دانت ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، عروج کا امت مسلمہ کا کعبہ کے رب کی قسم ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ فرد ہو، وہ خاندان ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ ممالک ہو، بر اعظم ہو، وہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم کے، ابراہیم کا طریقے پہ چلو۔ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 131 میں وہ طریقہ لکھا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بس یہ کل کائنات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل قربانی ہے اور جو قربانی اس امت سے مقصود ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک بات کی تھی، اذ قال له ربه اسلم۔ ابراہیم جس عالم آب و گل میں جا رہے ہو، کائنات میں جا رہے ہو، لوگ بیسیوں تم سے مطالبہ کریں گے، بیوی مطالبہ کرے گی، بچے مطالبہ کریں گے، سوسائٹی مطالبہ کرے گی، لوگ مطالبہ کریں گے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نفس کرے گا، خواہش کرے گا۔ ابراہیم تم نے ایک بات پلے سے باندھ لینی ہے، تم نے وہ کرنا ہے جو میں چاہوں۔ بخاری کی روایت ہے، مقوقس کو اپنے خط لکھا تھا تو آپ نے اس میں یہ لکھا تھا، اسلم تسلم، اسلام لا سلامتی پا۔ بخاری کی روایت ہے، شاہ مقوقس کو جو خط لکھا آپ نے اس میں یہی ورڈنگ تھی، اسلم تسلم۔ ہمیں کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، تمہارے رب نے ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم ہر حال میں میری اطاعت کرنا، بیوی بچے یہاں سے ناراض ہوں، دوست احباب ملیں، دل جدا ہو جائیں، غربت ملے، دولت ملے، پستی ملے، بلندی ملے، جو بھی ہو، توڑو چھوڑو موڑو، ایک بات کو یہ کرنا کہ میرا علم ہاتھ سے نہ گرنے دینا۔ بس جو میرا امر کا علم ہے اس کو نہ گرنے دینا، چراغ نہ بجھنے دینا۔ اس کے لیے تم ایک کام پہ جم جاؤ، اذ قال له ربه اسلم، کہ میں جو کہوں تم وہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ تو قرآن مجید میں اسی آیت کی اسی دوسرے حصے میں وہ نعرہ مستانہ درج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ اب تیرا میرا طے ہو گیا، میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں نے اب بنی ہوئی چیزوں سے یہ رشتہ دار، دوست، مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، تو یہ وہ نعرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نعرہ آج میری آواز آج بھی کائنات میں گونج کے زمینوں پہ آ رہی ہے، اسلم، کوئی ہے ماننے والا؟ تاجر تجارت میں ہمارے اوپر اسلم 5 رخ سے آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کا لفظ آتا ہے نا اسلم، یہ اسلم ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں تھا۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو عروج سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ اسلم دیتے ہیں۔ اسلم مانو، ہمارا اسلم 5 طرف سے آتا ہے۔ عقائد ٹھیک رکھو، اسلم۔ عبادت ٹھیک کرو، اسلم۔ آمد و خرچ ٹھیک کرو، اسلم۔ انسانی رشتوں کو درست رکھو، اسلم۔ اور دل کی توجہات کو، باطن کے دھیان کو پاک رکھو، اسلم۔ یہ 5 رخ ہیں ہمارے اسلم کے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اس کو ٹھیک کر لو، ہم تمہارے ساتھ دونوں جہانوں کے کام ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے گا، اسلم قال اسلم، تو کہ ابراہیم علیہ السلام اب میں پرکھوں گا، چونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، اللہ اس کے عہد کو نبھانے کے لیے پہلے پوچھتا ضرور ہے، عمل کے میزان میں پرکھتا ہے کہ بولو اب کیا خیال ہے۔
अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, ये अल्लाह की सुन्नत है। लोगों ने गुमान कर लिया कि अल्लाह हम तेरे बंदे हो गए और हम तुम्हारे इस आयत को, तुम्हारे इस कौल पे निभ जाएंगे। नहीं, अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमारा रोज़ अज़ल से जिसने हमारे साथ पैमाने वफ़ा बांधा, अहद किया, बात की, हमने फिर उसको अमल की भट्ठी में परखा ज़रूर। अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल। कुछ लोगों ने कहा था अल्लाह हम तेरे हो गए। अल्लाह ने कहा फिर हम तेरे हो गए कि कौल को परखते हैं। दुनिया में जितना बड़ा इम्तिहान हो, उतना जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा इम्तिहान हो। आप मेरे एक शागिर्द है एसी लगा, मैंने कहा बच्चा एसी लगने के पहले आपको क्या करना पड़ा? कहने कि सर पूरी तहसील मेरे अंडर है, 18 घंटे पढ़ना पड़ा, खाना आगे, पीना आगे, शेव आगे, लिबास आगे, मुझे अपना पता नहीं होता। 18 घंटे पढ़ा तब जाके एसी बना। इब्राहीम अल्लाह कह रहे हैं जायलो का लिन्नास इमामा, कायनात का इमाम बना दूंगा। और ये वादा हम अल्लाह ने कहा, इब्राहीम का वमन ज़ुर्रियती, अल्लाह ने कहा, इब्राहीम ने कहा अल्लाह मेरी जो औलाद है, अल्लाह ने कहा तुम्हारी औलाद अगर तुम्हारी तरह उस अहद को थाम लेगी, अमर को संभाल लेगी, मेरे हुक्म पे असलम तो कह देगी, तो तुम्हारी औलाद के साथ भी मेरा वादा यही है कि उनको भी जायलो का लिन्नास से इमामा कर दूंगा। छोटे से तहसील, पंजाब में कितने ज़िले हैं, हर ज़िले में कितनी तहसीलें हैं, और पाकिस्तान में कितने ज़िले हैं और हर ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। एक तहसील का एसी बनने के लिए, CSS का एग्ज़ाम देने के लिए दांतों को पसीने आ जाते हैं, हड्डियाँ चढ़क जाती हैं, रातें बेखाब हो जाती हैं, नींद उचाट हो जाती है, खाना पीने आगे हो जाता है, आदमी के मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब जाके अल्लाह चाहे तो एक तहसील का एसी बनता है और पूरी कायनात का जायलो का लेना से इमामा। उसके लिए शर्त एक ही है, असलम, तो मैं कहूँगा तुम मानोगे कि अल्लाह तेरा मेरा वादा हो गया। अल्लाह कहते हैं लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब हम परखते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि इब्राहीम ने जो कहा था वो करके दिखलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नाज़रीन जो असल कुर्बानी है, बकरा दुम्बा जो कुछ भी है, ये तो बतौर इनाम दी गई, बतौर खराज अकीदत दी गई, टोकन ऑफ कामयाबी है कि मुबारक इब्राहीम तुमने वो जो असलम और असलम तो हमारा पैमान हुआ था तुमने उसको पूरा कर दिखाया। अब हम उस काम को कामयाबी के लिए हम तुम्हें कुर्बानी का हुक्म देते हैं। और दुम्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं खरीदा, दुम्बा अल्लाह ने भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि दुम्बा आ गया। छुरी फेर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चुपके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे से इस्माइल को निकाला, इस्माइल को रखा, दुम्बे को निकाला और इस्माइल को निकाल के इस्माइल को रख दिया, दुम्बे को निकाल दिया, बल्कि दुम्बे को अंदर डाल दिया और इस्माइल को निकाल दिया। छुरी फेरी तो खून निकला गरम गरम। तो कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, आँख खोली तो उसकी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा ज़बह हो चुका था। दुम्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना ख़रीदा ना मंगवाया, जिब्रील लाए जन्नत से लाए। ये तो एक एजाज़ था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भरी पड़ी है। मैं हैरान होता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ तन्हाई में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस पाए के इंसान है कि इस असलम के झंडे को हवा में बुलंद रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। सबसे पहले आगाज़ होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि असलम मैं कहूँगा और मुकाबले में तेरा बाप आ जाएगा। बाप कौन है? मजहबी रहनुमा है। बाप कौन है? नमरूद का वज़ीर है। बाप कौन है? इलाके का सबसे बड़े सरदार है। बाप कौन है? एक मुंतकिम मिजाज है। बाप कौन है? इलाके के लोगों को बुतों के लिए तैयार करता है। बाप कौन है? बुतों की फैक्ट्री घर में लगाई। इतनी हमाजियत किस्म की शख्सियत जिसका नाम आज़र कुरान ने बताया। मौरखीन कहते हैं आज़र की बजाय तारक था, ये एक अलग बहस है। लेकिन कुरान मजीद ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र है, बुत बनाता है, बुत बेचता है, लोगों को बुतों के लिए तैयार करता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि बुत नहीं बेचने। अब ये पहला हुक्म हो गया। आज़र कहता है कि बेटा मेहरबानी कर, जो तेरे बाप दादा का हुक्म है, तरीका है, वो तरीका पूरा कर और बुतों को बेच। ऊपर से आसमान के, नीले आसमान के खाले की आवाज़ आती है असलिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत न बेचने हैं, न बनाने हैं, न मेंटेनेंस करनी है, न लोगों को बुतों के लिए तैयार करना है, बल्कि अकली नकली दलाइल के एतबार से लोगों से कहना है बुतों से कुछ नहीं होता। अब ये कितना 90 के एंगल पे मुतजाद काम शुरू हो गया। बाप मजहबी हैसियत है, बाप मुआशी हैसियत है, बाप की एक समाजी हैसियत है, बाप की एक सियासी हैसियत है और बाप की एक माशरती हैसियत है। उसके मुकाबले में, और फिर ये दिन की बात नहीं, बाप पूरे इलाके को बुत सप्लाई करता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे इलाके को कह रहे हैं कि नहीं बुतों से कुछ नहीं होता। ये कितना मुश्किल काम। और फिर इससे मुश्किल काम जो आता है ना, वो बड़ा मुश्किल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की नफ़ी करनी है। इब्राहीम बाप के समझाना है कि बुतों से नहीं होता। और शिर्क की नफ़रत जितनी नबी के दिमाग में होती है, किसी के दिमाग में नहीं होती। शिर्क से नफरत, मुशरिक से नफरत, ये इब्राहीम के अलैहिस्सलाम के रग रग में है। अब आज़र वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि बुत बेचो और आज़र वाज़ेह तौर पर कह रहा है बुत बनाओ,
ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ نہیں بتوں سے نہیں ہوتا، جن کو بناتے ہیں ہمیں، جن کی مینٹیننس ہم کرتے ہیں، جن کو توڑتے ہیں ہمیں، سارا کچھ ان سے صبح سے شام، مہینے دن ہفتے، پتہ نہیں کتنا زمانہ ہے جب باپ بیٹے کے سر جنگ چل رہی ہے، ٹکراؤ چل رہا ہے، تصادم چل رہا ہے، دلائل چل رہے ہیں، براہین چل رہے ہیں۔ اس میں ایک جو مشکل کام آتا ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ اگر، اس لیے کہتے ہیں 3 کام باپ کے بلا مشروط ہیں، ادب بلا مشروط ہے، محبت بلا مشروط ہے، خدمت بلا مشروط ہے، لیکن اطاعت مشروط ہے۔ ماں باپ کے جو 4 حق ہیں، ماں باپ کا ادب کرو بلا مشروط، ماں باپ کی محبت کرو بلا مشروط، ماں باپ کی خدمت کرو بلا مشروط، لیکن ماں باپ کی اطاعت کرو مشروط۔ ایسا نہ ہو کہ باپ ایسا حکم کہہ گزرے جو آذر کہہ رہا تھا، تو اسی 3 چیزیں مشروط، بلا مشروط ادب، بلا مشروط محبت، بلا مشروط خدمت، بلا مشروط، لیکن اطاعت میں دیکھو کہ کیا باپ کا حکم اللہ کے حکم سے نہیں ٹکرا رہا، تو آذر کا حکم اللہ سے ٹکرا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو مشکل کام آتا ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے دیندار بھی اس کام میں، غلط کام کی باپ کی اتباع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، باپ کو سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے، باپ کو دلائل دی جائیں گے، ٹھیک ہے، غلط کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ آ کر باپ کے ادب میں کمی نہ ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس سے آپ دلائل دے رہے ہیں، جس کے نظریے کو غلط ثابت کر رہے ہیں، جس کے کام کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اور پھر ادب اس کا کمال کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سورہ مریم میں جو شروع ہوتا ہے نا، 43 44 45 46 غالباً آیات ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، دنیا میں کوئی باپ آذر سے برا نہیں ہوگا اس وقت، اور کوئی بیٹا ابراہیم کے مقام پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر باپ کسی ایسی بات کا حکم دے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو نہیں کرنا، لیکن باپ کے ادب میں کمی، لہجے میں گستاخی، آواز میں بلندی، چہرے پہ لال پیلا، دروازے کو دھکا دینا، بول چال چھوڑ دینا، ہمارا باپ جتنا بھی برا ہو آذر سے برا تو نہیں ہے، اور ہمارا باپ جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ آذر کے حکم کی طرح برا تو نہیں ہے، اور میں جتنا بھی نیک ہوں مقام ابراہیم پہ تو نہیں ہوں، اور میری جتنی بھی حمیت ہے مقام ابراہیم کی طرح تو نہیں ہے۔ جب آذر جیسے باپ کے سامنے ابراہیم جیسے بیٹے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہربانی کرنی ہے، آپ نے انکار میں محبت، انکار میں ادب، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو لہجہ قرآن نقل کرتا ہے، آپ دیکھیں نا سورہ لقمان میں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، لقمان کا لہجہ پہلے لقمان کی بات میں، چونکہ لہجہ میجر چیز کاؤنٹ کرتا ہے، لہجہ اگر گستاخانہ ہے تو بات محبت کی بھی سخت لگتی ہے، اس لیے لقمان علیہ السلام کا جو لہجہ ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، یا بنیا اقم الصلاۃ، تو قرآن مجید نے لقمان کا لہجہ کس سے بات کر رہا ہے؟ قرطبی کے بقول لقمان کا جو بیٹا ہے وہ اعتقادی مشرک ہے، اعتقادی مشرک ہے قرطبی کے بقول، انم نام ہے، تو لقمان اعتقادی، ہمارا بیٹا جو ہے وہ اعتقادی مشرک نہیں ہے، نماز کم آگے پیچھے کر لیتا ہے، نماز قضا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لقمان کا جو لہجہ اعتقادی مشرک بیٹے کے ساتھ ہے وہ آج کے مومن کا ایک بد عمل بیٹے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ لقمان کہہ رہا ہے یا بنیا یا بنیا، یا 3 دفعہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرطبی کہہ رہے ہیں انم کو کہہ رہے ہیں۔ انم کون ہے؟ اعتقادی مشرک ہے، جس طرح ہندوستان کے ہندو مشرک ہوتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام جس باپ کے ساتھ ڈائلاگز کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے آذر ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بت بیچو۔ ابراہیم علیہ السلام دلائل دیتے ہیں، بتوں کی نفی کرتے ہیں۔ اس کا مشرک ہونا قرآن سے ثابت، اس کا بت گر ہونا قرآن ثابت، اس کا بت فروش ہونا قرآن ثابت۔ اتنے بڑا بلنڈر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا سٹائل کیا ہے؟ سورہ مریم میں تو یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ہر بات کرنے سے پہلے ابراہیم کا لہجہ ادب کے اندر اتنا بھرپور ہے۔ آج کے بڑے سے بڑا دیندار اگر باپ کے ساتھ کسی دینی معاملے میں ٹکرا جائے تو اس کا لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی پیلا ہو جاتا ہے، اس کا انداز بھی اونچا ہو جاتا ہے، اس کے گفتگو بھی انگارے برسانے لگتی ہے۔ یہ ایک مشکل ترین کام ہے جو اللہ کہتا ہے فاتبعوا ملۃ ابیکم ابراہیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اختلاف کرنے کے باوجود اس آخر باپ تو ہے نا، اس نے پالا تو ہے، عدم سے وجود میں تو لایا ہے، پرورش تو کی ہے، کھانا پانی تو کی ہے۔ جتنے بھی نظریاتی اختلاف ہیں، نظری اختلاف ہیں، نسبی اختلاف ہیں، معاشی اختلاف ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن باپ کا باپ ہونا یہ تو اپنی جگہ ہے، اور باپ کے ادب کے لیے، باپ کی محبت کے لیے، باپ کی خدمت کے لیے اس کا باپ ہونا کافی ہے، نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جتنا برا باپ ابراہیم کا ہے، قیامت تک شاید مسلمانوں میں ایسا برا باپ کسی کو نہ ملے، اور جتنا آذر کا نیک بیٹا ہے
क़यामत तक किसी बेटे को, बाप को इतना नेक बेटा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इतना नेक बेटा लहजा संभाल के करता है, या आबत, ओ मेरे प्यारे अब्बा, ओ मेरे प्यारे अब्बा, ओ मेरे प्यारे अब्बा, तो उम्मत को ये उसवा दिया जा रहा है कि तुम भी बाप से इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन बाप के इख्तलाफ का मकसद चेहरे की सख्ती नहीं है, लहजे के आग अंगारे नहीं है। ये बड़े बड़े दीनदार इस मौके पर आके चारों शाने चेत होकर गिर जाते हैं कि हक बात के लिए बदतमीज़ होना ज़रूरी समझते हैं, हक बात के लिए चेहरा लाल पीला होना समझते हैं, हक बात के लिए मुंह में झाग निकालना ज़रूरी समझते हैं, हक बात के लिए लहजे का कांटेदार होना ज़रूरी समझते हैं। यहाँ आकर बड़े बड़े दीनदार भी कमाल दर्जे के बेदीन साबित हो जाते हैं। तो बाप आखिर पे क्या कहते हैं, आप अंदाज़ा करें, जब दलाइल चलते हैं, अकली दलाइल, नकली दलाइल, चला आखिर बाप कहते हैं लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया, ये सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, पत्थर मार मार के मैं मार दूंगा या तुम्हें आकनामा कर दूंगा। और किताबों में लिखा है कुतुब तफसीर में कि अमलन बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आकनामा कर दिया। मनकूला गैर मनकूला जायदाद से अरबपति आदमी है, बला दर्जे का, यानी वो सरमायादार है। नमरूद का वो वज़ीर है, अपने इलाके का मजहबी पेशवा है, बला दर्जे का मालदार है, बुत गर है, बुत फिरोश है। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अमलन कह दिया कि मैं तुम्हें आकनामा देता हूँ, मेरे घर में न रहे, निकल जा। अब इसके जवाब में अब अंदाज़ा करें, यानी आज़र का करैक्टर देखें और इसके जवाब में क्या करें, सास्तगफिरुलक सलामुन अलैक सास्तगफिरुलक रब्बी। पहले कह रहे हैं अभी कि ए मेरे बाप, तेरे ऊपर सलामती हो और मैं तेरे लिए अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करूँगा। कभी तन्हाइयों में सोचो कि बाप का वो लहजा और बेटे का ये लहजा, इसमें दीनदारों को कहा जा रहा है कि मेहरबानी करो, बेशक इख्तलाफ शिद्दत को पहुँच जाए, लेकिन अदब का चराग नहीं गुल होना चाहिए, अदब का चश्मा खुश्क नहीं होना चाहिए, मोहब्बत कैमरे नहीं चाहिए। किस दर्जे का बाप कह रहा है, वहजुरनी मलिया, आकनामा, लारजुमन्नक, संसार कर दूंगा, सलामुन अलैक सास्तगफिरुलक, बेटा अब्बा तुम्हारे पर सलामती भी हो। और ये कहकर अब्बा अमलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल देते हैं। ये जो जंग है, गुफ्तगू की जंग है, नज़रियात की जंग है, दलाइल की जंग है आपस में, ये दिनों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, ये चक्की के बीट में इब्राहीम अलैहिस्सलाम सालों पीछे हैं। हम तो एक दफ़ा टेम्परमेंट लूज हो जाए तो एक ज़रा सी बात पे बरसों के जराने गए, लेकिन इतना तो वह कुछ लोग पहचाने गए। यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा आज की उम्मत को ये मिलता है कि देखो बाप के साथ मोहब्बत बिला मशरूत, अदब बिला मशरूत, खिदमत बिला मशरूत, लेकिन इताअत कुरान और सुन्नत के पैमानों से मशरूत होगी। लेकिन अदम इताअत की सूरत में भी लहजे में मिठास, अदब में प्यार, बेशक बाप जो कुछ भी हो। यहाँ से फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई मैं आपके लिए इस्तगफार करूँगा। यहाँ से फिर दूसरा मुनीर न्याजी का एक शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा इस तरह का। मैं कभी कभी देखता हूँ कि इस शेर के मिसदाक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुनीर न्याजी कहता है कि मैं दरिया के पार उतरा तो मैंने कहा शुक्र है भंवर, गर्दाब, रेले, लहरें ख़त्म हो गई, लेकिन जब पार उतरा देखा तो आगे फिर दरिया खड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ऐसे सरकश तो तेज़ दरियाओं से भरी पड़ी है। बाप के साथ महीनों की रियाजत, सालों की रियाजत, हार्ट टाक, जंगदू दलाइल, फिर आखिर नतीजे निकलता है कि तुम्हें आकनामा दे दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आकनामा दे दिया गया, FIR कटवा दी। फिर अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दूसरा हुक्म आता है, अस्लिम असलम, तो दूसरा हुक्म आता है कि जाओ और कौम को जाकर समझाओ। कौम कैसी है? इराक के शहर और के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौरात के बकौल पैदा हुए। कौम अज अव्वल ता आखिर शिरक में फंसी है। जिस तरह डिप्रेशन वो मर्ज है कि जिसमें मरीज़ मौत मांगता है, डॉक्टर शिफा देते हैं। आप अस्पतालों में चले जाएं, जो वार्ड होता है ना डिप्रेशन वाले मरीज़ों का, वहाँ कोशिश होती है कि मरीज़ वहाँ की मौत चाह रहे होते हैं और डॉक्टर वहाँ ज़िंदगी दे रहे होते हैं। शिरक वो मर्ज है कि जिस मरीज़ को लग जाए फिर वो मरीज़ शिफा या भी मांगता ही नहीं बल्कि मौत मांगता है। यानी मैं कभी कभी क्या करता हूँ, आकाश बेल आपने देखा होगा, वो जो पीली सी बेल होती है, बरगद पे फेंक दो, कीकर पे फेंक दो, शीशम पे फेंक दो, बारीक सी उंगली से छोटी बारीक तार होती है, आधे फुट की तार फेंक दो, जिसको इश्क पेचा भी कहते हैं। चंद महीनों के बाद सैकड़ों फुट फैले हुए, ताद नज़र फैले हुए दरख्त को टुंड मुंड करके उजाड़ करके बेबर गुबार कर देगी। शिरक का मर्ज भी आकाश बेल की तरह होता है, इश्क पेचे की तरह होता है। बड़े से बड़े तनोमंद आदमी को लग जाता है, फिर उसके अंदर ज़रा भी ज़िंदगी नहीं छोड़ता। कुरान मजीद में आता है कि ऐसी लकड़ी हैं जो मजबूत हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन दीवार के सारे खड़ी अंदर दीमक लग जाती है। हमारा एक दोस्त है, उस बेचारा क्या करता था, मैं हज पे था, उम्रे पे था या हज पे था, ममड़ बलोच है, मसूर का चक है, ये मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। वन सरकार की बात सुनाता है। मैंने वहाँ बयान किया, मस्जिद नबी में बैठकर 2-4 आदमी बैठे थे। बयान करने के बाद मैंने कहा, तब कहा इब्न साद की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो दरख्त जो 6 हिजरी को जिसके नीचे बैठकर अल्लाह के महबूब ने बैत की थी, हज़रत उमर ने अपनी ज़िंदगी ज़माने खिलाफत में वो कटवा दिया। तो इस पे वो ममड़ बलोच मसूर का चक ऐसा चौंका
कहने की मुझे कहने कि वाकई कटवा दिया। मैंने कहा, कहने कि फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या मकसद, का कौम ने, बिरादरी ने कोई जुलूस, कोई एहतजाज, कोई धरने नहीं निकाले। मैंने कहा कैसे निकालने थे। कहने कि उस दरख्त की निस्बत क्या है। मैंने कहा दरख्त के ऊपर वही नाजिल हुई, जिब्रील के पर लगे, नीचे नबूवत बैठी, 1400 सहाबा है, कुरान मजीद में जिक्र हुआ कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। कहने कि उसका तो एक एक पत्ता 7 बर्रे आज़मों के ज़मीनों के नीचे पड़े हुए दफीनों और खजीनों से कीमती है। उमर ने कटवा दिया। मैंने कहा कटवा दिया, वाकई कटवा दिया। मैंने कहा कटवा दिया, जला दिया, ज़मीन हमवार कर दी। कहने लगे अगर इस दौर में कटवाता तो उसने किसी मस्जिद का नाम लिया जंग के फैसलाबाद में कि सबसे बड़ा जुलूस हज़रत उमर के खिलाफ फलां मस्जिद से बरामद होता कि उमर गुस्ताख हैं, उन्होंने उस दरख्त को काट दिया। मैंने कहा तुम्हें इतना अचंभा क्यों हुआ। कहने लगे प्रोफेसर साहब कभी मेरे गाँव में आना। फिर मैं उसके गाँव में गया, मामू कांजर के करीब मसूर का चक है, ममड़ बलोचन। कहने लगे मेरे इलाके में एक वन दरख्त है जिससे पिल्लू लगते हैं और जिसकी जड़ों से वो निकलते हैं, मिसवाक बनते हैं, भद्दा सा दरख्त होता है, बेहंगम सा फैला हुआ। कहने लगे वो वन एक दरख्त है जिसके नीचे पिल्लू और कुत्ते वुत्ते आके बैठ जाते थे। कहने लगे एक आदमी घोड़े पे वन दरख्त के पास से गुजरा, उसके कंधे के ऊपर परना था, साफा था, उसको पता नहीं चला और उसके कंधे का परना बेसाख्तगी में, बेध्यानी में वन सरकार की किसी शाख से अटक गया, वो चला गया। 2-4 औरतें गुजरी, उन्होंने कहा ये जो वन है ये वन सरकार है, इसके साथ हमें दुपट्टे बांधने चाहिए। उन्होंने दुपट्टे बांध दिए। देखते देखते अब उस वन सरकार की इतनी शाख नहीं जितने दुपट्टे बांधे जा चुके हैं। वो वन जिसके नीचे कुत्ते बिल्ले, वो अब वन सरकार हो चुका है। ज़मीन मेरी है, रकबा मेरा है, गिरदावरी मेरी है। मैंने कई दफ़ा सोचा उसको कटवा दूँ, लेकिन अगर मैंने एक लकड़ी भी कटवाई तो मुझे वो सैंडविच बना देंगे। कहने लगे मैं वन सरकार को नहीं कटवा सका, आप शजर रिजवान को कटवा के बैठे आसानी से साथ। मैंने कहा वजह, उसने कहा जी वो उसकी खुश्क शाख नहीं कटवा सका, नीचे अब मलंग आ गए हैं, उसके साथ दास्तानें वाबस्ता हो गई हैं, उसके पत्ते में शिफा है, जड़ों में शिफा है, साए में शिफा है, रंग में शिफा है। तो कहने फिर मैंने अपनी गुनहगार आंखों से वो वन सरकार देख के आया, इतने तो उस पर दुपट्टे और रंग और कहने कि अब मैं मालिक होने के बावजूद, ज़मीन का मालिक होने के बावजूद वन सरकार को नहीं कटवा सका। मेरा एक क्लिप भी जारी किया था, मैंने कहा शजर रिजवान से वन सरकार तक। तो कहने कि आप आसानी के साथ मस्जिद नबी में तबकात इब्न साद की रिवायत देकर शजर रिजवान को कटवा के बैठे हैं और मैं अपने इलाके के वन दरख्त को मालिक होने के बावजूद नहीं कटवा सका। चूँकि शिरक वो मर्ज़ है जिसमें अकीदत इतनी होती है, जज्बाती वाबस्तगी इतनी होती है कि आदमी कुरान और सुन्नत के दलाल को भी पास कर जाता है। कौम के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, कौम अज अव्वल ताखिर। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाते हैं कि तुम्हें बुत कौन दे जाता है, कि तुम्हारा बाप। टूटे हुए बुतों को कौन जोड़ता है, कि तुम्हारा बाप। बुतों की फैक्ट्री कहाँ लगी है, कि हमारे घर में। बुतों से डस्टिंग कौन करता है, कि हम। बुतों को सीधा कौन करता है, कि हम। नहलाता है कौन है, हम। पैसे कौन कर देता है, कि हम। कि शिफ्टिंग कौन करता है, कि हम। कि जिसके सारे काम तुम करते हो कम वक्त, वो तुम्हारे काम कैसे करता है, खुद सोचो। यानी इतनी अकली दलाइल नकली, जिस आदमी के सर पे, कंधों पे सर हो और सर में भेजो, दौलत शाह का चुवन हो, वो आसानी के साथ समझ सकता है कि ये कैसे लोग हैं कि जिसकी मेंटेनेंस हम करवाते हैं, घसीट के लाते हैं, हाथ टांग का, जो बिल्कुल बेकार उसको स्क्रैप के वजन बेच देते हैं, वो इनके माबूद बन के बैठे हैं। तो समझा के थक गए हैं, लेकिन वो मानने को फिर आखिर पे उन्होंने जब ये नहीं माने तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही आए कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, इनको दलाइल के साथ समझाओ। हमें यह कहा गया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, तुम एक बरादरी रखते हो, माहौल रखते हो, कबीला रखते हो, तुम भी अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलकर बिरादरी को गलत कामों से समझाओ जिस तरह तुम्हारे बाप इब्राहीम ने समझाया था। ये है उसवा। हमारा सारा जोर वेड़े पर, दुम्बे पर, गोश्त पर, कीमत पर, कान पर, टांग पर, हाथ पर, और इन दोनों नेट पे पैसे चली हुए हैं, कट्टा और भैंस की कुर्बानी है या नहीं, गोश्त किसको दिया जाए, कम कीमत कैसे। असल ये तो सारा टोकन ऑफ कामयाबी थी। असल तो हदफ ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह दीन को फैलाने की कोशिश करो। जब थक गए हैं कौम को समझा के, तो ऊपर से नया हुक्म आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब तुम यूँ करो कि ये कौम बिल्कुल बेकार माज होगी, अकल को नकल को नहीं समझती, तो तुम इनको अब थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल के दिखाओ, दलाइल इनको समझा के थक गए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की। एक दिन वो मेला लगा हुआ था, ये मेलों की तारीख भी पुरानी है। मेला लगा हुआ था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम कहने लगे आओ मेले पर चलें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में आता है इन्नी सकीम, मैं कोई बीमार हूँ, यानी मकसद क्या है कि मैं ऐसे मुकामात से परहेज़ करता हूँ, मैं नहीं जाता। वो चले गए, उन्होंने बुत रखे हुए हैं। जाने से पहले वो बुतों को सलाम करते हैं, बुतों को मखाने, पताशे, नजराने, पैसे, बकरे दुम्बे दे के जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो फिर वो जो पड़ा होता है वहाँ से तबर्रुक बन जाता है। कुछ हिस्सा भाग के सरकार मुजावरों को चला जाता है, कुछ हिस्सा भाग के तबर्रुक वो मुजावरीन को चला जाता है। तो वो लोग लेके चले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक देहाते के अंदर बेशुमार बोते बोत पड़े हैं, वहाँ उन्होंने जलेबियाँ रखी हैं, मिठाइयाँ रखी हैं, पताशे रखे हैं, फलां ये सारी चीज़ें रखी हैं। वो लोग आगे चले गए मेले पर। शाम को इन्होंने बुतों के लमस की वजह से इन तबर्रकात को घर लेके आना।
ابراہیم علیہ السلام کو خالی جگہ ملتی ہے اور وہ لے کے آ جاتے ہیں کلاڑا لے کر ایک ایک بت کی درگت بناتے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹتے، حتیٰ کہ کوئی بت سلامت نہیں ہے، کوئی دائیں گرا کوئی بائیں گرا، اور جو آلہ قتل ہے قرآن مجید کے بقول وہ بڑے بت کی گردن میں ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ شام کو یہ مریدین تبرک لینے کے لیے ان بتوں کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بت سلامت ہی نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، ناک نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، ٹیڑھ نہیں، کچومر نکلے پڑے ہیں۔ تو اب نیچے منہ کھڑے کر کے یہ کیا ہوا؟ بیچ میں سے ایک بھدی سی آواز، خوفناک سی آواز آتی ہے۔ ابراہیم نامی نوجوان تھا جو کہا کرتا تھا میں تمہیں کبھی بتاؤں گا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ آواز آتی تو پھر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام روپوش نہیں ہو گئے، غار میں نہیں چلے گئے، چھپ نہیں گئے، دوسرے ملک نہیں چلے گئے، وہ اسی دن کے انتظار میں تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے علاقے کا ایک ملنگ ہمارا دربار ہے ہمارے علاقے میں، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، پیر تاج الدین 18 ہزاری ہمارے بزرگ ہیں، ان کا میلہ لگتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کا ایک ملنگ تھا، آف سیزن میں اس کو سردی لگی تو اس نے دربار سے چادر اتار کے رات اوپر لے کے سو گیا، اور بیچارہ سردی میں اس نے کہا بے جان قبر کو جو چادروں کے ساتھ ڈھانپا ہے، جاندار کا انسانوں کو چادر دو، اس کو ملی نہ کوئی لحاف، سر نے کہا نشیہ بیچ دے گا، تو اس نے 2-4 چادریں اتار کر بابا جی سے اپنے اوپر لے کے سو گیا۔ صبح جو مجاورین نے انہوں نے دیکھا کہ چادریں بے ہنگم، دیکھا تو وہ نشئی سوئے پڑا ہے۔ انہوں نے جو نشئی کا حال کیا، میں سوچتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے شرک کے پجاریوں کو وہ کام کرنا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ہمارا سارا وزن ممبر و محراب کے ورثاء نے دمبے بکرے وزن باغ لگا دیا، حالانکہ اس کے پس منظر میں ایک تاریخ ہے کہ قوم از اول تاخر شرک میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سارا ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، تو آگے کہتے ہیں کہ ان سے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ بتاؤ ان کا کس نے حال کیا؟ تو اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں غالباً سورہ اعراف میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آلہ قتل جس کے پاس ہے، یقیناً قاتل بھی وہی ہے، اس سے پوچھو، تو ایک خاموشی ہو جاتی ہے، سر جھک جاتے ہیں۔ مشرک کے پاس جذباتی وابستگی کے پاس دلائل کوئی نہیں، تو دلائل حسن ہوتا ہے انسانی معاشرے کا، اور جو شرک جس کو لگ جاتی ہے شرک کا مرض، وہ تو کندھے کے اوپر سر رکھتا ہے، سر میں بھیجا نہیں ہوتا، دولت شاہ کو چوبا ہوتا، دلائل نہیں ہوتا۔ دلائل کے جواب میں گالیاں، دلائل کے جواب میں الزامات، دلائل کے جواب بہتان، دلائل کے جواب میں FIR، دلائل کے جواب میں تشدد، دلائل کے تو پھر ان باتوں پہ دلائل انسانی معاشرے کو حسن ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر آلہ قتل پڑا ہے، تو یہ وہ پھر چپ کر جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں، پھر ایک آواز آتی ہے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اوف لکم، ہمارے فیصل آباد کا خطیب تھا، اوف لکم، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اوف لکم، اس کا ترجمہ کہتا تھا فٹے منہ تمہاری۔ میں ترجمے کی شدت میں اور جذباتیت میں، اس پس منظر میں، سنیریو میں وہ ترجمہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، فٹے منہ، یعنی تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو سامنے قتل ہو گئے، مارے گئے، درگت بنائے گئے، زمین بوجھ پڑے ہیں، لنگڑے لولے اپاہج بیزار ہوئے پڑے ہیں، ان سے تمہارے بیٹے وہ دیتے ہیں، اس سے وہ دیتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں، کیسے پاگل ہو؟ یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ جو مرض لگ جاتا ہے شرک کا، پھر اس کے بعد نہیں، یہاں پھر FIR کٹ جاتی ہے، بات نمرود تک چلی جاتی ہے۔ وہ جو تھا نا اسلم، تو یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے، عبادات کے روپ میں آ جائے، معاملات کے روپ میں آ جائے، معاشرت کے روپ میں آ جائے، اخلاقیات کے روپ میں آ جائے، عقائد کے روپ میں آ جائے، پھر جو ٹوٹتا ہے توڑو، جو چھوٹتا ہے چھوڑو، جو مڑتا ہے موڑو، عزت ہے، ذلت ہے، موت ہے، حیات ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے وجد میں آ کر میدان جنگ میں کہ یا اللہ اندر بھوک ہے، اوپر دھوپ ہے، درمیان میں لوہے کا لباس ہے، لوہے کا زرہ پہنی ہوئی تھی، کہنے کہ یا اللہ اندر بھوک ہے، اوپر دھوپ ہے، درمیان لوہے کا لباس ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ بھوک، یہ دھوپ، یہ لوہا، یہ جنگ، یہ شدت، یہ جا کے چلتی ہوئی رسی جو آگے چل رہی ہے، ان کی وجہ سے عمر تیرے حکم کا جھنڈا گرنے دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگا میرے جسم کو جلا دے اور راکھ بنا دے، اور تیرے خزانہ غیب میں جتنی ہوائیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے سرکش بنا کے ان کو کہے کہ عمر کی ہواؤں، ادھر مسجد نبوی میں اذان شروع ہو جائے تو ان کو اپنی سرکش ہواؤں کو کہ عمر کے راکھ کو ہواؤں کے اذان کے وقت مسجد کے علاوہ کسی اور طرف بکھیر کے دکھا دیں۔ میری راکھ بھی، عمر کی راکھ بھی تند و تیز آندھیوں سے ٹکرا کر بالآخر اذان کے روپ میں مسجد کے اندر جا کے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے مسلمان ہونا، اور اس سے مشکل کام ہے مسلمان بن کے رہنا۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک دن باپ آنکھیں دکھا دے اور پتہ ہو کہ باپ مذہبی سے اجارہ دار بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، وزیر بھی ہے، تو آدمی کی آنکھوں کو، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر ایک دن قوم ایسی، قوم میں اس میں قسمیں کون ہے؟ رشتہ دار بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، جگری یار بھی ہیں، صبح گزرا، پھر یہ دن بھی، دنوں کی
کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات ہے، 4 دن قوم سے ٹکرانا پڑ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کس بھاؤ بکتی ہے۔ قوم اور باپ ایک پچ پہ آ گئے اور دونوں جا کے FIR کٹوا دی نمرود کے مقابلے میں۔ نمرود کو جا کے کہا کہ ہمارا یہ بچہ بتوں کا ڈسا ہوا ہے، ہمارے نظریات کا مخالف ہے۔ اب تیسرا مقابلہ شروع ہو گیا ہے، پہلے فرد واحد باپ سے تھا، پھر اکثریت باپ نے معاشی بائیکاٹ کیا، قوم نے معاشرتی بائیکاٹ کیا، اب جو نمرود ہے وہ جسم و جان کا رشتہ توڑنے کے لیے تل گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ اقبال یہ کہتا ہے کہ پھر آج بھی منظر وہی ہیں، باپ بھی ایسے مل جاتے ہیں، قوم بھی ایسے مل جاتی ہے، نمرود وقت بھی مل جاتے ہیں، لیکن ابراہیم کی آواز وہ دینے والا کہ میں ابراہیمی مزاج ہوں یہ نظر کوئی نہیں آتا۔ نمرود بلا لیتا ہے، یہاں پھر ایک لمبا چوڑا ڈائلاگ چلتا ہے، یہاں پھر نمرود بھی وہی دلائل سے زچ آ کر شکست خوردہ قومیں جب دلائل میں مار کھا جاتی ہیں تو پھر تشدد پہ آ جاتی ہیں۔ نمرود بھی ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم کس کو پوچھتے ہو؟ کہنے کہ میں اللہ کو پوچھتا ہوں جو زمین آسمان کا رب ہے۔ کہنے کہ وہ تو رب میں ہوں، کہنے کہ نہیں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ لاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی جس کو 302 کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے اس کو کہا اس کو آزاد کر دو، اور ایک آدمی جو گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکا، میں اس IQ لیول تھا نہیں اتنا، میں جو اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ، اس نے جیل کا آزاد کر دیا، آزاد کو پھانسی لگا دی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال، اور قرآن مجید میں آتا ہے فبوہت الذی کفر۔ یہاں پھر کافر حیران ہو گیا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، نمرود چپ ہو گیا۔ اب وہی جب دلائل کی دنیا مار کھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو آسمان زمین، تو بڑا مشکل ہے، کائنات میں سب سے مشکل کام توحید کی دعوت دینا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلم ذات سے ٹکرانا پڑتا ہے، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں توحید کے معراج یہ ہے، حالانکہ یہ سب سے کمزور توحید ہے کہ مردوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مردوں نے FIR کروانی ہے، مردے گربان پکڑیں گے، مردے رزق روزی بند کر دیں گے، مردے مل سے نکال دیں گے، مردوں سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ اصل مشکل توحید ہے زندہ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کو نہ میں سمجھے نہ آپ سمجھے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مباحثین فلاں سے نہیں ہوتا، فلاں کون، یہ سارے کون ہیں کہ یہ کوئی 200 سال پہلے ملا، کو 5 سال پہلے ملا، کو 1000 سال، کہنے مردوں سے انکار یہی توحید ہے، کہ زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب زندہ تو ساری طاقت کا مقابلے میں آ جاتا ہے، کون نمرود مقابلے میں آ گیا۔ اب یہاں شدید ترین سزا، باپ نے معاشی بحران دیا، قوم نے معاشرتی بحران دیا، اور نمرود نے کہا ان کی جان ہی ختم کر دو۔ یہاں پھر وہ آگ سارا آپ سنتے ہو گے، آگ ہے اولاد ابراہیم، وہ بات کہ یہاں پھر ایک لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، اور پھر یہاں آسمان کے ملائکہ آ رہے ہیں کرنے کے لیے، ہواؤں کے فرشتے، بارشوں کے فرشتے سارے آ رہے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ نہیں، پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، مہینوں تک آگ جلائے گی۔ پھر یہاں ابن کثیر میں لکھا کہ پھر وہ منتے مان رہے تھے کہ ہم تیرے بتوں سے کہہ رہے تھے ہم تمہارے دشمن کو جلانے کے لیے 2 من لکڑی دیں گے، 4 من لکڑی دیں گے، 6 من لکڑی دیں گے، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے، کسی نے کہا شوہر کو جاب مل جائے، کسی نے کہا بیٹی کو رزق مل جائے۔ اور آگے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے منتوں کے طور پر دینے والی لکڑیوں جو عورتوں نے دی تھیں ان سب کی منتیں بھی اللہ نے پوری کر دی۔ اس لیے حدیث میں لکھا ہے کہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ غیر اللہ کے اوپر مانی گئی منت اگر پوری ہو جائے تو یہ اللہ کے عذاب کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی غیر اللہ پہ جا کے منت مانے اور اس کی پوری ہو جائے تاکہ یہ یو ٹرن لے کے توبہ کر ہی نہ سکے۔ اب نمرود اور ابراہیم ان میں مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ منتے ماننے والیوں نے یہ کہا کہ اے بت ہم تمہارے دشمن کو جلانے کے لکڑیاں دیں گے تو ہمیں صحت دے، اولاد دے۔ آگے حدیث میں آتا ہے ہر ایک کی من چاہی پوری ہوگی۔ تو اگر من چاہت پورے ہونے سے کام بنتے ہیں تو نمرود کے دور کے وہ منتے ماننے والے کتنے بڑے دور کے لوگ، غیر اللہ کے مقام پر منتوں کا پورا ہو جانا اللہ کے عذاب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور باپ بھی لکڑی ڈالنے والوں میں، FIR کٹوانے والے، چچا، ماموں، پھوپھا، خالو، جگریہ، اور تنہا کائنات کی سب سے بڑی اقلیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج بڑا ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ عام کرنے کی کہ اسلم تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو جتنے بھی 2 لیٹ کے بورڈ ہیں نا
फैसलाबाद में लोहे के बड़े बड़े लगे बोर्ड, उस पे सूरह बकरा की आयत नंबर 131 ज़रूर लिखवा दूँ। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम से अल्लाह ने कहा था कि इब्राहीम हर हाल में मानोगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था हर हाल में मानूंगा। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। जिस तरह अरब अजम के सारे हाजी बैतुल्लाह में आके तवाफ़ करते हैं ना, और सबका तवाफ़ बैतुल्लाह के गिर्द हो रहा होता है। इंडोनेशिया का हाजी है, जकार्ता का हाजी है, यमन का हाजी है, शाम का हाजी है, सबका तवाफ़ बैतुल्लाह में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 50 साल है, 1000 साल है, तो जितने भी है, पूरी ज़िंदगी जिस फ़िक्रे के गिर्द तवाफ़ करती दिखाई देती है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िक्र का जो किबला है वो ये अस्लिम असलम। तो आज मैं और आप एक दिन गुजारें अस्लिम असलम तो हमें मुकाम इब्राहीम समझ आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम अल्लाह में क्यों कहते हैं। एक दिन, और एक दिन नहीं, सिर्फ आँखों को कहें अस्लिम और आँख कहे असलम। तो एक दिन अगर ये कह लें कि अल्लाह मैं ये आँख से गलत नहीं देखूंगा, ज़ुबान से गलत नहीं बोलूँगा, कान से गलत नहीं सुनूंगा, हाथ से गलत नहीं पकड़ूंगा, तो फिर अंदाज़ा पता चल जाएगा कि अल्लाह क्यों कहता है कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। और कुर्तुबी लिखा है उसवा कहते हैं वो ज़ात जिसकी हर अमल काबिल अमल हो। तो फिर पता चल जाएगा कि इस दौर में सारा वज़न, सारा ज़ोर दुम्बे वेड़े बकरे छतरे पे नहीं है। अपनी ज़ात पे भी कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब।